نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین۔ موت مسلمان کے لیے کفارہ ہے۔ مکتبۃ المدینہ کتاب فیضان نماز صفحہ 310 پر یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درج ہے، الموت کفارۃ لکل مسلم، یعنی موت ہر مسلمان کے لیے کفارہ ہے۔ حوالہ شعب الایمان جلد 7 صفحہ 171 حدیث نمبر 9886۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو بیان کر کے فرماتے ہیں، یہاں پکا سچا مسلمان مراد ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دیگر مسلمان محفوظ رہتے ہوں، نیز اس میں مومنہ اخلاق موجود ہوں اور گناہوں کا مائل کچل نہ ہو، یعنی کبیرہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہو اور فرائض کی ادائیگی کا خیال رکھتا ہو کہ اگر گناہ صغیرہ چھوٹے گناہ ہوئے تو موت ان گناہوں کو مٹا کر اسے پاک صاف کر دیتی ہے۔ حوالہ احیاء العلوم اردو جلد 5 صفحہ 478۔ محمد الیاس عطار قادری رضوی عفیان کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہ افسوسناک خبر ملی کہ پیر سید عبدالسبحان علی شاہ صاحب کے جوان سال بھتیجے سید راحت امام شاہ صاحب گیلانی 3 جمادی الاولیٰ 1447 کے مطابق 26 اکتوبر 2025 کو تقریباً 16 سال کی اٹھتی ہوئی جوانی میں حاجی پور شریف پنجاب میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں تمام سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں اور صبر و ہمت سے کام لینے کی تلقین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مرحوم بے صاحب مغفرت فرما، ان کی قبر کا اندھیرا دور ہو، ان کی قبر نور علی نور ہو اور نور حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل ان کی قبر تحشر جگمگاتی رہے۔ یا رب العزت ان کی قبر باغ جنت بن جائے۔ یا رب جلیل تمام سوگواروں صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما۔ یا ذل جلال والاکرام، اے عظمت و عزت والے، میرے پاس جو بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں اپنے کرم کے شاعر شان ان پر اجر عطا فرما۔ یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما، وسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا ثواب مرحوم سمیت ساری امت کو عنایت فرما۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نماز روزوں کی پابندی کرتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، اپنی اچھی نیتیں ضرور بھجوائیے گا، ہمت رکھیے گا۔ بے حساب مغفرت کی دعا کی التجا۔ 7 جمادی الاولیٰ 1447 کے مطابق 29 اکتوبر 2025 کو یہ پیغام ریکارڈ کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اب جو بقیہ پیغام پیش کیا جائے گا وہ امیر اہل سنت کی آواز میں پہلے سے ریکارڈ شدہ ہے۔ تمام سوگوار صبر و ہمت سے کام لیں، اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کریم کی رضا پر راضی رہیں۔ سب نے دنیا سے جانا ہے، جی ہاں، اپنی بھی انقریب باری آنی ہے، موت آنی ہی آنی ہے، جان جانی ہی جانی ہے۔ کوئی بھی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ جانے والے کے لیے خوب دعائیں مغفرت کی جائے، اس والے ثواب کیا جائے، ہو سکے تو صدقہ جاریہ کے کام کیے جائے، مگر بے صبری ہرگز نہ کی جائے کہ بے صبری کرنے سے جانے والے نے پلٹ کر کہاں آنا ہوتا ہے۔ الٹا صبر کے ذریعے ہاتھ آنے والا جنت کا خزانہ ہاتھوں سے جاتا رہتا ہے۔ یہ صبر تو خزانہ ہے جنت عاشقو، عاشق کے لب پہ شکوا کبھی بھی نہ سکے۔ یہ یاد رہے کہ میت پر نوحہ بھی نہ کیا جائے، کیونکہ نوحہ یعنی میت کی خوبیاں بڑھا چڑھا کر بیان کر کے آواز سے رونا، اسے بین بھی کہتے ہیں، یہ حرام ہے۔ دیکھیے بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 854۔ ڈامر اور خارش کے کرتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عظیم ہے، نوحہ کرنے والی نے اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کی تو قیامت کے دن اس طرح کھڑی کی جائے گی کہ اس پر ایک کرتا قطران یعنی ڈامر کا ہوگا اور ایک کرتا جرب یعنی کھجلی کا۔ حوالہ مسلم شریف صفحہ 465 حدیث نمبر 934۔ یا اللہ پاک تیری پناہ۔ شرح حدیث، ڈامر میں آگ جلد لگتی ہے اور سخت گرم بھی ہوتا ہے۔ جرب وہ کپڑا ہے کہ جو سخت خارش میں پہنایا جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نوحہ کرنے والی پر بروز قیامت خارش کا عذاب مسلط ہوگا، کیونکہ وہ نوحہ کر کے لوگوں کے دل غمگین اور زخمی کرتی تھی، تو قیامت کے دن اسے خارش سے زخمی کیا جائے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نوحہ خواہ عملی ہو یا قولی یعنی اپنے انداز سے، اعضاء سے یا زبان سے جس طرح بھی کیا جائے سخت حرام ہے، کیونکہ اکثر عورتیں ہی نوحہ کرتی ہیں، اس لیے حدیث پاک میں عورت کا تذکرہ ہوا، ورنہ مرد بھی اگر نوحہ کرے گا تو اس کے لیے بھی اسی طرح کا عذاب ہے۔ دیکھیے میرات المناجی جلد 2 پیج نمبر 503۔ یا اللہ پاک تیری پناہ۔ اے سوگوارو، اگر آپ میں سے کبھی زندگی میں کسی نے نوحہ کیا ہو تو توبہ کر لیجیے۔ یا اللہ پاک میری توبہ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، حشر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ اے غمزدو، بہرحال ہمیں دنیا سے جانے والے سے اپنی موت کی یاد کا سامان کرنا چاہیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، السعید من وعظ بغیرہ، یعنی سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ حوالہ ابن ماجہ جلد اول پیج نمبر 34 حدیث نمبر 46۔ تو اے غم کے مارو، ہمیں اپنی آخرت کی تیاری مزید بڑھانی چاہیے۔ روز تو لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں، ڈیلی نہ جانے کتنے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔
آپ کے یہاں جو میت ہوئی بے شک صدمے کا باعث ہے اور عزیزوں پر رنج و غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوگا، مگر ظاہر ہے دنیا میں ہونے والی یہ کوئی نئی چیز نہیں، ایک دن ان فوت ہونے والوں کی لسٹ میں اپنا نام بھی آنے والا ہے۔ آج لوگ ہمیں جناب کہتے ہیں مگر کل مرحوم کہا کریں گے۔ آج جن خواتین کو محترمہ کہا جاتا ہے کل انہیں مرحومہ کہہ کر پکارا جائے گا۔ ہاں مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے، یعنی عقل مند بھی مر رہے ہیں، نادان و ناسمجھ بھی موت کے گھاٹ اتر رہے ہیں۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر دے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ذہ نصیب مرحوم کے اصالہ ثواب کے لیے اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال میں سے مسجد بنا دیجئے یا مسجد کی تعمیر میں حصہ ہی لے لیجئے۔ مسجد بنانے کی فضیلت تو دیکھیے، بخاری شریف حدیث نمبر 450، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ پاک کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ہر ہفتے سوشل میڈیا اور خصوصاً مدنی مذاکرے میں مدنی چینل پر جس رسالے کے پڑھنے کا اعلان کیا جاتا ہے اسے ضرور پڑھیا سن لیا کیجیے۔ اس ہفتے 17 صفحات کا رسالہ ہے، اچھی گفتگو کیجیے، قسط پہلی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔